ابن خلقان نے علامہ سمعانی کے حوالے سے لکھا ہے، امام ترمذی کی وفات 13 رجب شب دوشنبہ سن 279 ہجری میں مقام بوغ میں ہوئی۔ بوغ ترمذ کا ایک گاؤں ہے جو ترمذ سے 6 فرسخ پر واقع ہے۔ کیونکہ ان کی وفات مقام بوغ میں ہوئی اس لیے ان کو بوغی بھی کہا جاتا ہے۔ سن وفات اور مدت عمر کے بارے میں کسی نے 2 مصرے میں اس طرح ادا کیا ہے۔ شعر کے 2 مصرے ہیں۔ الترمذی محمد ذو زین، ترمذی محمد ذو زین، پہلا مصرع ہوا۔ عطر وفات، عطر وفات عمرہ فی عینی، یہ دونوں مصرع۔ الترمذی محمد ذو زین، عطر وفات عمرہ فی عینی، کیا مطلب ہوا؟ امام ترمذی کا نام محمد تھا، میں نے شروع میں سلسلے میں سے بتلا دیا۔ کنیت ان کی تھی ابو عیسیٰ، نام ان کا تھا محمد۔ الترمذی محمد ذو زین، یعنی بڑے باکمال آدمی تھے، زینت والے یعنی باکمال انسان تھے۔ عطر وفات کیا معنی ہوگا؟ ابجد کے قاعدے سے سن وفات لفظ عطر میں نکلتا ہے۔ ابجد وزن کا قاعدہ ہے معلوم ہے؟ عین کا عدد ہوتا ہے 70، تو کا عدد ہے 9، کتنا ہوا؟ 70 9، اور را کا عدد ہے 200، مجموعہ کتنا ہوا؟ 279۔ یہ تو ان کے سن وفات لفظ عطر کے اندر نکلتا ہے۔ کتنی مدت ان کی ہوئی زندگی کی، کتنے سال زندہ رہے، وہ لفظ عین میں نکلتا ہے۔ وَعُمْرُهُ فِي عَيْنِ، مدت عمر لفظ عین کے اندر نکلتا ہے۔ عین کا عدد کیا بتلایا ابھی؟ 70، گویا کہ کل یہ 70 سال زندہ رہے۔ 179 سال وفات، پوری مدت عمر 70 سال۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا ان کی ولادت کے بارے میں دونوں طرح کا قول ہے۔ سن 200، دوسرا قول سن 209 کا۔ راجح قول میں نے بتلایا تھا 209۔ 209 مانیں گے تبھی ان کی عمر 70 سال کی ہوگی، اور اگر 200 مانتے تو 79 سال ہو جاتے۔ اس لیے شعر کو سامنے رکھ کر جو راجح قول ہے اس کے مطابق ان کی سن وفات، یہ سن ولادت سن 209، سن ولادت 209، سن وفات 279، مہینہ رجب 13 تاریخ دوشنبہ کی رات۔ یہ پوری اس کی ہسٹری ہو گئی۔ ترمذ یہ نہر بلخ کے نہر ہے، ایک مشہور شہر کا نام ہے۔ یہ وہی نہر بلخ ہے، اس کو فقہ کی کتاب میں نہر جیحون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ترمذ اس کو 4 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 تا مفتوح میم مکسور یعنی ترمز۔ نمبر 2 تا مفتوح میم مفتوح یعنی ترمز۔ نمبر 3 تا مکسور میم مکسور یعنی ترمز۔ نمبر 4 تا مضموم میم مضموم ترمز، کہا جاتا ہے ترمذ کے یا ترمذ کے
باشندوں کے یہاں تا مفتوح میم مکسور مشہور ہے، لیکن دوسرے حضرات کے یہاں تا اور میم دونوں مکسور مشہور ہے، یعنی ترمذ۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے شیخ تقی الدین ابن دقیق العید تا اور میم مکسور کو مستفیض، مشہور اور متواتر سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زیادہ مشہور تا اور میم مکسور ہی ہے۔ سولمی، ان کے سلسلے میں سب میں سلم بھی آیا ہے۔ قیس ابن عیلان، عین سے قیس ابن عیلان کا ایک قبیلہ ہے، امام ترمذی کا اسی قبیلے سے تعلق تھا، اسی لیے ان کو سلمی کہا جاتا ہے۔ زریر نابینا کو کہتے ہیں، کیونکہ امام ترمذی خوف خدا سے اتنا روئے، اخیر عمر میں نابینا ہو گئے، اسی مناسبت سے ان کو زریر کہا جاتا ہے۔ خلاصہ، امام ترمذی کی کنیت ابو عیسیٰ، نام محمد، والد کا نام عیسیٰ، دادا کا نام ثورہ، دادا کا نام موسیٰ۔ بعض حضرات نے ان کے پردادا کا نام ضحاک بھی ذکر کیا ہے، بھی تعجب خیز بات ہے، اس لیے میں نے عنوان لگایا تنبیہ۔ امام ترمذی کی عظمت اور جلالت شان متفق علیہ ہے، مگر ابن حزم اندلسی ظاہری نے امام ترمذی کو مجہول گردانا ہے۔ حضرات محدثین نے ابن حزم کی اس بات پور تردید کی ہے۔ فائدہ، امام بیہقی کے پاس ترمذی نہیں تھی، جیسے ابن حزم کے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح امام بیہقی کے پاس سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ بھی نہیں تھی، جیسا کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اتنے بڑے محدث کے پاس ڈھائی ستہ کی ان مشہور کتابوں کا نہ ہونا بڑی تعجب خیز بات ہے۔ تنبیہ، تو لوگ امام ترمذی کو مادرزاد نابینا مانتے ہیں، وہ مرجوح قول ہے۔ ان کے قوت یادداشت پہلے واقعے سے شدید ہوتی ہے۔ واقعہ میں نے بتلایا تھا کہ شیخ کے 2 جز کو کے بجائے وہ سادہ کاغذ لے کر دیکھ رہے تھے، اگر نابینا ہوتا تو کیسے دیکھتے؟ اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ مادرزاد نابینا نہیں تھے، بعد میں یہ نابینا ہوئے تھے۔ علامہ جلال اللہ زمخشری نے کہا ہے کہ اس امت میں محدثین کے اندر قتادہ کے سوا کوئی مادرزاد نابینا نہیں گزرے ہیں۔ ایک تقریر میں بڑی اہم بحث ہے، عنوان ابو عیسیٰ کنیت، ایک بڑی اہم بحث ہے، امام بخاری ترمذی کی سوال ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا، امام ترمذی کا نام محمد، ابو عیسیٰ کنیت۔ امام ترمذی کو اپنے نام سے زیادہ
कुन्नियत पसंद थी, इसीलिए तिरमिज़ी में हर जगह उन्होंने क़ाल अबू ईसा कुन्नियत ही जिक्र किया है, नाम कहीं भी जिक्र नहीं किया है। सवाल, आज हदीस से अबू ईसा कुन्नियत गुरु होना समझ में आता है। एक हदीस है, इसको मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिक्र किया गया है। उसके अल्फाज ये हैं, इन्ना रजुलन इक्तना बे अबी ईसा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ईसा ला अबा लहू। यानी एक सहाबी ने अपनी कुन्नियत अबू ईसा रखा। आपने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाप कहाँ थे? इसका मतलब ये कि अबू ईसा कुन्नियत नहीं रखना चाहिए। मुसन्नफ की दूसरी रिवायत जिसके अल्फाज हैं, इन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब ज़रब इब्नन लहू इक्तना बे अबी ईसा क़ाल इन्ना ईसा लैसा लहू अबुन। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक साहबजादे को अबू ईसा कुन्नियत की वजह से ज़दोकोब किया। फरमाया कि ईसा के बाप कहाँ थे? जब इन दोनों रिवायतों से अबू ईसा कुन्नियत की राहत मालूम होती है, इमाम तिरमिज़ी का अबू ईसा कुन्नियत पसंद करना जलालत शान के खिलाफ। जवाब, बाज़ उलमा पहली हदीस का जवाब देते हैं कि वो हदीस मुरसल है, यानी मुत्तसिल सनद नहीं। तो दूसरी हदीस मौकूफ़ है, यानी हज़रत उमर का मक़ूला है। लिहाजा ये दोनों हदीस काबिल हुज्जत नहीं। दूसरा जवाब, अगर पहली हदीस को सही भी मान लिया जाए, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ईसा नियत को नापसंद नहीं फरमाया, बल्कि एक हकीकत वाक़े का इजहार फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम के तो बाप नहीं थे, ये बतौर मजाक के आपने फरमाया। ऐसा कि एक बूढ़ी औरत से आपने फरमाया था कि जन्नत नहीं जाएगी, वो ये सुनकर रोने लगी। आपने फरमाया बूढ़ी को जवान करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं होगी। जैसा कि एक शख्स ने आपसे सवारी मांगा, आपने किसी से फरमाया कि इसे ऊँट का बच्चा दे दो। साहिल कहने लगा कि मैं ऊँट का बच्चा लेकर क्या करूँगा, मुझे तो जवान ऊँट चाहिए। और आपने फरमाया तो ऊँट भी होगा तो वो किसी न किसी ऊँट का बच्चा ही होगा। इसी तरह से बतौर मज़ाह अबू ईसा सुनकर आपने फरमाया कि ईसा को बाप कहाँ थे। ये कुन्नियत की नापसंदीदगी की वजह से नहीं कहा, बल्कि बतौर मज़ाक हकीकत वाक़े का इजहार था। अबू ईसा कुन्नियत के जायज़ होने की दलील अबू दाऊद की रिवायत
مضمون اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ایک لڑکے کو ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کی وجہ سے مارا، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لو؟ اس پر حضرت مغیرہ نے فرمایا میری کنیت ابو عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہو سکتا ہے ابو عیسیٰ کنیت رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہو، کیونکہ بعض چیز امت کے لیے ناپسند ہے، وہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اسی قبیل سے ہو، اگر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محض اجتہاد ہے، اس پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ صحابہ سواد سے ہے فی تمییز الصحابہ، حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، اس میں بغوی کے حوالے سے لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے گھر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر حضرت مغیرہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ ذکر کیا۔ اس پر حضرت عمر نے دریافت کیا من ابو عیسیٰ؟ انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لو۔ تو حضرت مغیرہ نے گواہ کے طور پر صحابہ کو پیش کیا کہ ابو عیسیٰ میری کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ تو چند صحابہ نے اس بات پر گواہی بھی دی۔ اس سے بڑھ کر جواز کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے نام کنیت رکھی اور صحابہ نے شہادت دی۔ حضرت عمر نے کراہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ان عیسیٰ لا ابا لہو سے سمجھا، جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عیسیٰ کنیت تجویز فرما دی۔ صریح حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت عمر کا اس کے خلاف سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ صاحب تحفہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ترمذی تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں ابو عیسیٰ کنیت کے مکروہ ہونے کی کوئی حدیث مرفوع متصل صحیح صریح نہیں ہے، مرفوع متصل صحیح صریح نہیں ہے، اس لیے بظاہر جواز ہی قرین قیاس۔ حضرت عمر کا اثر حکم میں مرفوع کے نہیں ہے، جہاں مرفوع کے خلاف موقوف حدیث ہو تو وہ قابل قبول نہیں، اس لیے امام ترمذی پر اعتراض صحیح نہیں ہے۔ ابو عیسیٰ کنیت شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ قاعدہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ترمذی 3 گزرے ہیں، یاد رکھنا چاہیے، بڑا اشتباہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ ترمذی 3 گزرے ہیں۔ نمبر 1 ابو عیسیٰ ترمذی یعنی امام ترمذی۔ نمبر 2 حکیم ترمذی صاحب نوادر الاصول، یہ حکیم ترمذی کی کتاب ہے نوادر الاصول، یہ دوسرے صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے
اس سے امام ترمذی کو مراد لیا ہے، انہوں نے غلط سمجھا، کیونکہ ترمذی شریف کا شمار صحاح ستہ میں ہے اور نوادر الاصول کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، لہذا حکیم ترمذی یہ الگ شخصیت ہے۔ نمبر 3، ابو الحسن احمد ابن حسن جو ترمذی کبیر سے مشہور ہیں، یہ بھی دوسرے صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے ان تینوں کو ایک سمجھا ہے، غلط ہے۔ کہ امام ترمذی کی سوانے سے متعلق جو اہم باتیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ بڑی اہم بات ہے خصوصیات ترمذی کے بارے میں، وہ انشاءاللہ